جی، پہلا سوال جو ہمیں موصول ہوا ان میں ایک بہن کا سوال ہے صادقہ آباد سے کہ میں نے اپنے تمام زیورات اپنی ساس کے پاس رکھوائے تھے، ایک جھگڑا ہوا تو میں نے کہا کہ مجھے میرے زیورات واپس کر دیں، لیکن انہوں نے حلف اٹھا کر کہا کہ میں نے تو زیورات پہلے ہی واپس کر دیے تھے، اب میرے پاس بہو کا کوئی قیمتی سامان نہیں ہے، میرے لاکھوں کے زیورات دبا لیے گئے ہیں، اور خاندان کے بڑے بزرگوں کا کہنا ہے کہ حلف پر جو بات ہوئی ہے ہم اس پر یقین نہ کر کے گناہ گار نہیں ہونا چاہتے، ایسے میں انہوں نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے، برائے مہربانی میری رہنمائی فرمائیں کہ کیا حلف اٹھانے والے پر یقین نہ کرنے والے گناہ گار ہوں گے یا انہیں حق کا ساتھ دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کہ شریعت نے جو طریقہ کار ہمارے لیے وضع کیا ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ کریں تو اس کو لکھ لیں، اور یہ مسائل کیوں پیدا ہوئے کہ جب ہم نے شریعت کو مد نظر نہیں رکھا۔ قرض کا معاملہ ہو، کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو اس کے اندر لکھنے کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو اس کو لکھ لیں، اور اصول بھی یہ یاد رکھیں کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ جو بینہ ہوتا ہے، ثبوت پیش کرنا، وہ مدعی پر ہوتا ہے کہ جو دعویٰ دائر کرنے والا۔ اب چونکہ آپ کے پاس اگر گواہ ہوں یا بینہ ہو، ثبوت ہوں، تو فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا، اور اگر آپ کے پاس گواہ نہیں ہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے، تو پھر جو آپ کی ساس ہیں ان سے حلف لیا جائے گا، اور اگر آپ کو یا خاندان کے بڑے جو لوگ ہیں ان کو قرائن کے ساتھ یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ آپ کی ساس جھوٹ بول رہی ہیں، تو انہیں پھر حلف پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ جس کے بارے میں یہ پتہ ہو کہ یہ جھوٹی قسم کھانے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا، تو پھر اس کے حوالے سے یقین نہ کیا جائے، اور آپ کے زیورات جو ہیں وہ آپ کے بڑے جو گھر کے بزرگ ہیں ان کو واپس لے کے دینے چاہیے۔ کچھ باتیں قرائن سے بھی معلوم ہو جاتی ہیں۔ بعض دفعہ ہم کسی کو بات پوچھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اور ایسی صورتحال کے اندر ان کو خدا کا خوف دلایا جائے کہ دیکھو آج یہ دنیا ہے، یہاں پر تو معاملہ آسان ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب حساب دینا ہوگا تو وہ بڑا سخت ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر اگر کسی کا حق مارا تو کل قیامت کے دن یہ چیزیں تو ہمارے پاس موجود نہیں ہوں گی، نہ مال و دولت ہوگا، نہ کوئی بھی ایسی چیز۔ تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا مفہوم ہے کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو قیامت میں بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن جب اس کے لین دار آئیں گے جن کا حق دنیا میں مارا ہوگا، اس کی نیکیاں، جو بندہ آیا تھا بڑی نیکیاں لے کر، تو اس کی نیکیاں دوسرے لوگوں کو دی جائیں گی۔ جب یہ بالکل اعمال سے خالی ہو جائے گا تو پھر دوسروں کے گناہ اس پر ڈال کے حساب برابر کیا جائے گا۔ تو ڈریں اس دن سے کہ جس دن قصاص دلوایا جائے گا ہر اس بکری کا بھی کہ جس کے سینگ تھے، اس نے بغیر سینگوں والی بکری کو مارا، تو کل قیامت کے دن اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ تو انہیں خدا کا خوف دلائیں۔ بہرحال اگر جھوٹی قسم کھا رہی ہیں تو پھر ان پر یقین نہ کیا جائے کہ یہ علامات منافقین میں سے ہے، اور کام منافقوں والے ہیں۔ ہم ان کو یہ واضح طور پر تو نہیں کہہ سکتے کہ منافق ہیں، لیکن عمل بہرحال منافقین والا ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ساس سچ بول رہی ہیں یا ان کی بہو سچ بول رہی ہیں؟ اگر وہ مانے ہی نہ ساس تو پھر تعزیر کی جا سکتی ہے، ان کو مارا پیٹا جا سکتا ہے منوانے کے لیے۔ دیکھیں یہ چیزیں تو ہم خود تو ان سزاؤں کو نافذ نہیں کر سکتے، بہرحال عدالت میں مقدمہ لے کے جا سکتی ہیں۔ عدالت اس کے حوالے سے شرعی فیصلہ جو بھی کرے، یا جو بھی قانونی لائحہ، جو بھی قانونی تقاضے ہیں ان کو پورا کر سکتے ہیں، لیکن ہم تو انہیں خدا کا خوف ہی دلا سکتے ہیں کہ اللہ کا خوف کریں، اور جب کسی کے دل میں خوف خدا ہو نا قاری صاحب، تو پھر وہ گناہ نہیں کرتا، اور اگر خوف خدا اٹھ جائے تو پھر جو مرضی کریں۔ تو یہ چیز ہے کہ انہیں خدا کا خوف ہی دلوایا جائے۔ تو امید کرتے ہیں ہم کہ وہ دنیا کے اندر ہی اپنا حساب برابر کر لیں۔ ٹھیک ہے۔